چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلاغت متکلم کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کے تعلق سے کل آپ کے سامنے بحث ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وعلم ایضاً، یہاں سے ہی ہے، یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ یا علم ایضاً سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان البلاغت فی الکلام، کہ بلاغت فی الکلام کا جو مرجع ہے، دار و مدار ہے، جب بلاغت فی الکلام کا جو دار و مدار ہے اور موقوف علیہ، وہ دو چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بلاغت فی الکلام کا جو موقوف علیہ وہ کتنی ہیں؟ دو چیزیں۔ ایک تو کیا ہے، متن دیکھتے جائیں، الاحتراز عن الخطأ فی تادیۃ المعنی المراد۔ ایک تو یہ ہے کہ معنی مراد کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، یعنی بلاغت فی الکلام کا دار و مدار موقوف علیہ اس بات پر ہے کہ ایک تو معنی مراد کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، اور بس آگے آ رہا ہے وثانی، دوسری یہ ہے کہ فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، بلاغت کا موقوف علیہ ہے۔ اب مخل جو اب ہوتے ہیں فصاحت میں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ مخل بالفصاحت جو ہوتے ہیں، وہ اسباب وہ 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ بلاغت میں جو مخل ہوتے ہیں وہ 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تنافر حروف، دوسرا غرابت، تیسرا مخالفت قیاس، چوتھا تنافر کلمات، پانچواں ضعف تعلیف، چھٹا تاکید لفظی، اور ساتواں تاکید معنوی۔ تو یہ 7 جو ہیں مخل کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، فصاحت و بلاغت میں مخل ہوتے ہیں، فصاحت میں مخل ہوتے ہیں، فصاحت میں مخل ہوتے ہیں۔ بلاغت تو مختصر حال کا نام ہے، تو یہ ان چیزوں سے پاک ہونا کی ضروری ہے۔ معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا۔ اب فرماتے ہیں وعلم ایضاً ان البلاغت فی الکلام مرجع ہوا، یعنی یہ بھی جان لیا گیا اس سے کہ بلاغت فی الکلام کے اس کا مرجع ای ما یجب ان یحصل، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے، حتیٰ یمکن حصول ہوا، یہاں تک کہ بلاغت کا حاصل کرنا ممکن ہو جائے، یہاں تک کہ بلاغت کا حاصل کرنا ممکن ہو جائے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے مرجع الجود الی الغنا، کہ سخاوت کا جو مرجع ہے وہ غنا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ بلاغت فی الکلام کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ الی الاحتراز عن الخطأ فی تادیۃ المعنی المراد، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا۔ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وَإِلَّا لَرُبَّمَا أَدَّى الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ، اس لیے کہ بسا اوقات معنی مراد کو ادا کیا جائے گا لفظ فصیح کے ذریعے، لفظ فصیح کے ذریعے سے تو ادا کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر مطابق لمقتضی الحال، لیکن وہ مقتضی حال کے کیا ہو؟ مطابق نہ ہو، فلا یکون بلیغا، تو کیا ہو؟ بلیغ نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ وَإِلَى تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، اور کلام فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے بھی ضروری ہے، کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِلَّا اگر یہ نہ کریں، کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا لَرُبَّمَا أَوْرَدَ الْكَلَامَ الْمُطَابِقَ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِيحٍ، ورنہ تو بسا اوقات ایسا کلام جو مقتضی حال کے مطابق ہے وہ لایا جائے گا کہ غیر فصیح، اور ردا غیر فصیح، مقتضی حال کے تو مطابق ہوگا
لیکن غیر فصیح ہو کر کے لایا جائے گا فلا یکون بلیغن، بلیغ نہیں ہوگا. کیوں؟ لوجوب الفصاحت فی البلاغت، کیونکہ فصاحت بلاغت کے اندر فصاحت کا پایا جانا ضروری ہے. تو بلاغت جبھی بنے گی جب کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. تو معنی کیا ہے؟ معنی مراد کے مطابق تو ہو گیا لیکن فصیح نہیں ہے وہ. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کلام جو ہے کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس کو پھر جواب دیکھ لیں. یہاں پر ہے وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ تمیز الکلامات الفصیحۃ من غیرها للتوقف علیہا. دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، یعنی فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں کہنے والا جو ہے اعتراض کرتا ہے کہ مصنف کا اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ کلام کے بلاغت کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے پر موقوف ہے. بلاغت جو ہے کس میں ہے؟ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے پر موقوف ہے. متن میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے پر موقوف ہے، حالانکہ کلمات فصیحہ کو غیر فصیحہ سے ممتاز کرنے پر موقوف نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کلمات فصیحہ کو کلمات غیر فصیحہ سے ممتاز کرنے پر موقوف نہیں ہے، حالانکہ بلاغت جس طرح کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے پر موقوف ہے، اسی طرح سے کلمات فصیحہ کو کلمات غیر فصیحہ سے ممتاز کرنے پر بھی موقوف ہے. یہاں عبارت میں تو صرف اتنا لگ رہا ہے وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف کلام فصیح کو کلام غیر فصیح سے ممتاز کرنے پر موقوف ہے اور کلمات فصیحہ کو کلمات غیر فصیحہ سے ممتاز کرنے پر موقوف نہیں ہے. تو یہ یہاں پر جواب دے رہے ہیں وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، کہہ رہے ہیں کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنے میں یہ داخل ہو جائے گا کیا؟ تمیز الکلمات الفصیحہ، کلمات فصیحہ کو ممتاز کرنا کلمات غیر فصیحہ سے ممتاز کرنا بھی داخل ہو جائے گا. کیوں؟ لتوقف علیہا، کیونکہ کلام فصیح جو ہے وہ کلمات فصیحہ پر موقوف ہے. کیا ہے؟ کیونکہ کلام فصیح جو ہے کلام فصیح کلمات فصیحہ پر موقوف ہے. کلامات فصیحہ نہیں ہوں گے تو کلام فصیح کیسے بنے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم نے ذکر نہیں کیا علیحدہ سے لیکن وہ اس میں داخل ہے پہلے سے ہی، کیونکہ جب مخل بل کیا ہوگا؟ پس کلام اس وقت فصیح ہوگا جب اس کے کلمات بھی فصیح ہو، اور جب ایسا ہے تو اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت سے ذکر نہیں ہے. تو ہم نے کلام فصیح کہا ہے تو کلام فصیح کب بنے گا؟ کلمات فصیح ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، کلمات فصیح کو ممتاز کرنے میں کلام غیر فصیح سے ممتاز کرنے میں داخل ہو جائے گا کون؟ تمیز الکلمات الفصیحہ، کلمات فصیحہ کو ممتاز کرنا کلمات غیر فصیحہ سے لتوقف علیہا، کیونکہ کلام فصیح جو ہے کلمات فصیحہ پر موقوف ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو لہذا جب تک کلمات فصیح نہیں ہوں گے تو کلام کیسے فصیح ہوگا؟ اس لیے وہ اس میں داخل ہے، ہم نے الگ سے ذکر نہیں کیا لیکن وہ شامل ہے اس میں. سمجھ آ گیا؟ اب اس کے بعد ہے وَالثَّانِي، وہی چیز اس کو بیان کر رہے ہیں تمیز الفصیح من غیری، یعنی کلام فصیح کو ممتاز کرنا کس سے؟ غیر فصیح سے. اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں منہ، اب جو وہ اسباب جو مخل بالفصاحت ہوتے ہیں ان اسباب کو کن کن کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، کن کن ذریعے سے کن کن علوم کے ذریعے جانا جاتا ہے. غرابت کو کس کے ذریعے جانیں گے، تاقید کو کس علم کے ذریعے جانیں گے، اور تنافر کو کس علم کے ذریعے جانیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوگی؟ فرما رہے ہیں تمیز الفصیح من غیرہ، فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے. منہ بعض ما یبین، ان میں سے بعض وہ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. ایوزہ فی علم متن اللغہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو علم متن لغت میں بیان کیے جاتے ہیں. علم متن لغت میں بیان کیا جاتا ہے. علم متن لغت میں کون بیان کیا جاتا ہے؟ غرابت. اب یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے. وَإِنَّمَا قَالَ مَتَنُ اللُّغَةِ، مصنف نے کیا فرمایا؟ اچھا پہلے ایک چیز سمجھ لیں تھوڑی سی. شارح نے جو ہے علم کی تفسیر کس سے کی؟ معرفت سے کی. معرفت اوضاع المفردات. آگے چلنا ہے.
کیا کی؟ علم متن اللغہ، علم کی تفسیر کس سے کی؟ معرفت سے، اور متن کی جو تفسیر کی اوضاع سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ متن کی تفسیر جو ہے اوضاع سے کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ علم متن لغت وہ علم ہے جس کے ذریعے الفاظ مفردہ موضوعہ کو جانا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ علم متن لغت وہ علم ہے جس کے ذریعے الفاظ مفردہ موضوعہ کو جانا جاتا ہے۔ تو کس کی علم کی تفسیر کس سے کی؟ معرفت سے، اور متن کی تفسیر کس سے کی؟ اوضاع سے۔ تو اب کیا مطلب نکلے گا کہ علم متن لغت وہ علم ہے، کیا ہے؟ جس کے ذریعے الفاظ مفردہ کو موضوعہ کو جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علم کا اطلاق معرفت پر بھی ہوتا ہے اور ملکہ پر بھی ہوتا ہے۔ پیچھے پڑھیں آپ نے، معرفت پر بھی ہوتا ہے اور ملکہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر مصنف شارح اگر اس علم سے مراد اس جگہ علم کو مسائل پر کیا کرتے محمول کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ علم کو مسائل پر محمول کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور یوں کہتے مسائل اوزائل مفردات۔ کیا متن علم متن لغت وہ علم ہے جس کے ذریعے سے الفاظ مفردہ کے مسائل کو جانا جاتا ہے۔ الفاظ مفردہ موضوعہ کے مسائل کو جانا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت مطلب ہوتا ہے مخل بالفصاحت۔ اسباب میں سے بعض اسباب ایسے ہیں جن کو الفاظ مفردہ موضوعہ کے مسائل میں بیان کیا جاتا ہے، تو مسائل بھی ذکر کرتے ہیں تو بہتر ہو جائے۔ جیسے غرابت یہ مسائل ہیں، تنافر یہ مسائل ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ علم متن لغت وہ علم ہے جس کے ذریعے سے الفاظ مفردہ موضوعہ کے مسائل کو جانا جاتا ہے۔ تو علم سے مراد مسائل لیتے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن خرابی کوئی نہیں اس میں، بس یہ بہتر کہاں، صحیح ہے نہیں۔ اب یہاں فرمانا ہے وَإِنَّمَا قَالَ مَتَنُ اللُّغَةِ، مصنف نے متن لغت فرمایا، کہتے ہیں اے یعنی سے مراد کیا ہے؟ معرفت و اوضاع المفردات، الفاظ مفردہ موضوعہ کی معرفت۔ اب کہہ رہے ہیں متن لغت فرمایا مصنف نے، کیا فرمایا؟ یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے مصنف نے متن کا لفظ کیوں زائد کیا؟ کیا کیا؟ متن اللغت کہا نا، نہیں نہیں، فی علم اللغت کہہ دیتے، لغت کہہ دیتے، علم لغت، علم متن لغت کیوں کہا؟ صرف علم لغت کہہ دیتے تو کیا تھا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس لیے کہا کہ لغت کا لفظ جو ہے متن لغت سے عام ہے۔ کیا سنیے، لغت کا جو لفظ ہے وہ متن لغت سے کیا ہے؟ عام ہے، اس لیے کہ لغت کا جو لفظ ہے وہ 12 کے 12 معنی 12 کیا ہے لغت پر استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم لغت بولیں گے نا تو وہ 12 علوم مراد ہوں گے۔ کون سے؟ نحو ہوگا، صرف ہوگا، معنی ہوگا، بیان ہوگا، بدیع ہوگا، عروض ہوگا، انشاء ہوگا، تاریخ ہوگا، یہ وغیرہ سب ہوں گے، صحیح ہے نہیں۔ اب تمام اسی طرح تمام علوم عربیہ پہ بولا جاتا ہے اس کا نام جب لغت بولیں گے تو۔ اور متن لغت اصل لغت سے مراد خاص وہ علم ہے جس کے ذریعے الفاظ مفردہ موضوعہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اگر مصنف یہاں اتنا کہہ دیتے کیا علم اللغت، متن لغت کے بجائے علم لغت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ غرابت والے لفظ کو 12 علوم عربیہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا اگر مصنف صرف اتنا کہتے علم اللغت، کیا کہتے لغت، تو صرف کیا ہوتا؟ تو ایسی صورت میں غرابت والے لفظ کو 12 علوم عربیہ میں بیان کیا جاتا، حالانکہ یہ بات کیا غلط ہے، کیونکہ اسے صرف ایک علم میں بیان کیا جاتا ہے، تمام علوم عربیہ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تھوڑا سمجھ آیا؟ متن لغت فرمایا، علم اللغت نہیں فرمایا، کیونکہ علم اللغت جو ہے وہ کم سے کم 12 علوم کو شامل ہے، صحیح ہے نہیں۔ اور جبکہ جو ہے اس کے ذریعے غرابت کو جو ہے وہ 12 علوم میں نہیں جانا جاتا ہے، نہیں بیان کیا جاتا، صرف ایک غرابت کیا ہے ایک ہی علم میں جانا جاتا ہے، تمام علوم عربیہ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کیا متن لغت، لأن اللغت عام من ذالک، اس لیے کہ لغت جو ہے یہ متن لغت سے عام ہے، یعنی بھی یعنی اس متن لغت سے عام ہے۔ یعرف تمییز السالم من الغرابت عن غیرہ، اس کے ذریعے سے سالم من الغرابت کی تمیز غیر سالم من الغرابت کی پہچانا جاتا ہے۔ سالم من الغرابت کو
سالم من الغرابت کی تمیز کو پہچان ہوتی ہے کس سے؟ غیر سالم من الغرابت کی، غیر سالم من الغرابت کی. بس انہوں نے جواب دے دیا ہے، اعتراض وہ ذہن میں رکھ لیں. سالم من الغرابت کی تمیز کو جانا جاتا ہے غیر سالم من الغرابت کو بے معنی اس معنی کر کہ انا من تتبع الکتب المتداولہ، کہ وہ شخص جس نے بڑی بڑی کتابیں کا تلاش و جستجو کر لی ہے، لغت کی بڑی بڑی کتابیں، سیاح ہے، لسان الفردوس ہے، تاریخ ہے، اور اس طرح سے جو ہے مختار ہے وغیرہ کی لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو اس نے چھان بین کر لی. وہ احاطہ بمعانی المفردات المانوسہ، اور اس نے جو ہے الفاظ مفردہ مانوسہ کا احاطہ کر لیا، سب ذہن میں رکھ لیے کہ ہاں یہ ہیں. اب اس کے سامنے ان کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کون ہے، یہ غرابت ہے. علیمہ، تو وہ جان لے گا انا ما عداہا، کہ اس کے علاوہ جو ہے مما یفتقر الی تنفیر، کہ وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے نفرت دلانے کا. اچھا، کس کا؟ تنقیر، تلاش و جستجو کا جو ہے محتاج ہے. اور تخریج، یا اس میں کیا ہے تخریج کا محتاج ہے. فہوا کیا ہے؟ وہ غیر سالم من الغرابت، تو وہ کیا ہوگا؟ غیر سالم من الغرابت ہوگا. یعنی وہ شخص جس نے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کی چھان بین کر لی ہے اور الفاظ مفردہ موضوع مانوسوں کا استعمال کو جان چکا ہے، سارے الفاظ اس کے ذہن سے مانوس ہو چکے ہیں، تو وہ اب جو اس کے سامنے ان کے علاوہ جو بھی آئے گا تو وہ کیا سمجھ جائے گا؟ محتاج ہوگا کس کے لیے؟ تلاش و جستجو کا یا اور تخریج و بحث و مباحثے کا محتاج ہوگا، تو وہ غراب کیا ہوگا؟ غیر سالم من الغرابت ہوگا. اچھا، یہاں پر بھی جو ہے نا ایک چیز ہے، یہاں پر بھی یہ انہوں نے کہا کہ مصنف کا کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ علم متن لغت میں غریب الفاظ مثلاً تکاکم وغیرہ ذکر کیے جائیں گے. کیا ہے؟ یعنی یعرف جو ہے نا، یعرف آیا یہاں پر بھی یعرف، تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے متن لغت میں الفاظ غریبہ وغیرہ بیان کیے جائیں گے، حالانکہ متن لغت میں اس کا بالکل بھی ذکر نہیں ہوتا ہے. متن لغت کے اندر یہ چیزوں کا الفاظ غریبہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے الفاظ غریبہ وغیرہ بیان کیے جائیں گے متن لغت میں. تو مصنف فرماتے ہیں ما یبین فی علم متن اللغہ، کہہ رہے ہیں کہ مصنف کی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مصنف کی مراد یہ کہ متن لغت میں غریب الفاظ متن لغت میں غریب الفاظ جو ہیں مذکور ہوں گے، بلکہ مصنف کی مراد کیا ہے؟ علم متن لغت کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کون سا لفظ غریب ہے اور کون سا لفظ جو ہے غریب نہیں ہے. بھائی ایک انسان پوری ڈکشنری میں غریب لفظ تو ہوں گے نہیں، تو سارے جب اس کے ذہن کے ڈکشنری میں آ جائیں گے یہ الفاظ، یہ مانوس ہیں اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں دیکھ لیا ہم نے، اب اس کے علاوہ یہ یہاں پائے نہیں جا رہے ہیں، یہ ہم نے لغت تو پڑھی اس میں تو تھے نہیں یہ لفظ، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کون سے ہیں؟ غریب ہیں. تو ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ متن لغت کے اندر جو ہے غریب الفاظ بیان کیے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، غریب الفاظ کا وہاں ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ انسان جو کتب متداولہ کو پڑھ لے گا اور سارے مانوس الفاظ کا احاطہ کر لے گا، اب وہ اس کے ذہن میں اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی اس کے سامنے کوئی دوسرے الفاظ آئیں گے جو اس سے مانوس نہیں ہے، تو وہ سمجھے گا کیا یہ غیر مانوس الاستعمال ہے. تو جو شخص لغت کی کتابوں کا مطالعہ کر لے گا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان الفاظ مفردہ کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ کتب متداولہ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے بحث و تفتیش کے محتاج ہیں، لہذا یہ الفاظ غرابت میں محتاج ہوں گے. وَبِهَذَا تَبَيَّنَ، اور جب ہم نے یہ کہا تبینہ فساد، اسی وجہ سے جب ہم نے یہ کہا کہ متن لغت کے ذریعے جان لیا جائے گا، اور جو انسان کتب متداولہ کا مطالعہ کر لے گا اور الفاظ مفردہ مانوسہ سے استعمال ہو جائے گا، اب اس کے سامنے اس کے علاوہ جو بھی الفاظ آ جائیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غیر مانوس استعمال ہے. تو اس کے ذریعے جو ہو گیا فساد ظاہر ہو گیا. اس کا جو یہ کہا گیا ہے کہ انا لیسا فی متن لغت، کہ متن لغت کے علم متن لغت میں یہ چیز نہیں ہے کہ انا بعض الفاظ کے بعض الفاظ جو ہیں یحتاجو فی معرفتی، کہ بعض الفاظ جو ہیں محتاج ہوتے ہیں اپنی معرفت میں اس بات کے ایوب حسا عنہ کہ اس کو تلاش کیے جائے فی کتب المبتوطہ، لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں. علامہ زوزنی نے یہ کہا تھا، علامہ زوزنی نے یہ چیز کہی تھی کہ شاید کیا متن لغت کے اندر کہ لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں جو الفاظ غریب ہیں شاید ان کو تلاش کیا جائے کس میں؟
لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں. تو اس نے جو ہم نے جو تفسیر پیچھے کی کہ کتب متداولہ کا جو انسان مطالعہ کر لے گا اور سارے مانوس الفاظ کو جب جان لے گا لغت کے اندر، اس کے علاوہ کہیں اور اسے ملیں گے جب وہ الفاظ، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری مانوس الفاظ سے، میموری سے، ڈکشنری سے نہیں میچ کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے، غریب ہے. تو اب اس سے وہ فساد ظاہر ہو گیا. کن کا؟ جو علامہ جوزی نے یہ کہا تھا کہ علم متن لغت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بعض الفاظ کی کیا ہو، محتاج ہوں اپنی معرفت میں اس بات کا کہ اس کو تلاش کیا جائے لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں. بڑی بڑی کتابوں میں وہ الفاظ نہیں ملیں گے. کہہ رہے ہیں اب یہ وبی یعرف، اور وہ اسباب جو مخل بالفصاحت ہوتے ہیں ان کو جانا جاتا ہے غرابت، اور فی علم الصرف، اور جانا جاتا ہے کس میں، علم صرف میں، جیسے مخالفت قیاس. اذ بھی یعرف، اسی کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ ان الاجلل مخالفت للقیاس، اجلل جو ہے یہ مخالفت قیاس ہے، دون الاجل، اجل نہیں ہے. او فی علم النحو، یا جو ہے وہ اسباب جو مخل بالفصاحت ہیں یعرف، جانے جاتے ہیں کس میں، فی علم النحو، علم نحو میں جانے جاتے ہیں، جیسے کہ ذوف تعلیف اور تاکید لفظی. ذوف تعلیف کیا تھا؟ ہاں، شور نحوی کے خلاف ازمار قبل الذکر وغیرہ، اور تاکید لفظی وغیرہ، تاکید وغیرہ. تو یہ نحو کے ذریعے جانا جاتا ہے. یا وہ اسباب جو مخل بالفصاحت ہیں ان کو جانا جاتا ہے یدرک بالحس، یا ان کو جانا جاتا ہے حس کے ذریعے، جیسے کہ تنافر. کیا ہے؟ تنافر ہے، کلام کے اندر تنافر ہو گیا، تو یہ کیا ہے، حس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. اذ بھی یعرف، اس کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ ان المستشدر متنافر، ان کے مستشدر جو ہے متنافر ہے، دونا مرتفع. مرتفع کیا ہے؟ متنافر. وقضا تنافر الکلمات، اسی طرح تنافر کلمات کو بھی جانا جاتا ہے کس کے ذریعے، حس کے ذریعے، جیسے لیسا قربا قبر حربن قبر، یہ سارے حس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. تو آج کے سبق میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں، ایک دو اعتراضات بھی تھے، اور متن لغت، علم متن لغت وہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں کیا ہے، علم متن لغت یہ خاص ہے، اور کیا ہے، لغت یہ عام ہے. اور اس کا مطلب اگر ہم یہ لیتے یہاں پر تو یہ ہوتا کہ ساری غرابت کو گویا کہ 12 علوم عربیہ میں ذریعے جانا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تمام علوم عربیہ کے ذریعے نہیں جانا جاتا ہے، بلکہ غرابت والے لفظ کو 12 علوم عربیہ میں بیان نہیں کیا جاتا، صرف ایک علم میں بیان کیا جاتا ہے. تو آج جو ہے اس کی پوری تفصیل مکمل ہو گئی. کل جو ہے اس میں اور چیزیں بھی بیان کریں گے جو علوم مذکورہ حس کے ذریعے جانے جاتے ہیں، اور جو تاکید مانوی کے علاوہ ہیں وہ کس کے ذریعے جانے جاتے ہیں. چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.